بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اردو ناول ریڈنگ یوٹیوب چینل پہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد۔ لیپ ٹاپ سامنے تکیے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر کونیوں کے بل اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال سائیڈ پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھی، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور چاندنی جیسی چمک تھی، اور چہرہ ملائکہ بنا لگتا تھا، سفید، صاف اور چکنا سا۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نظریں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی تھی۔ ایک کلک کے بعد کوئی صفحہ کھلا تو اس کی متحرک انگلی رک گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ضیا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کے انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کی دائیں طرف سے پھسلتی لٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈ میں صفحہ لوڈ ہو گیا۔ وہ بے چین ہو کر چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو اس کے بالوں کی چند لٹیں پھسل کر پھر چہرے کے سامنے آ گئیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھسلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اس کو خود کو یقین دلانے میں جو وہ پڑھ رہی تھی بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ڈائل کیا۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا۔ تب ہی وہ بے حد شوخی سے کیسی ہو، سو تو نہیں گئی تھی؟ دوسری طرف سے اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ رکی اور پھر ہنس پڑی۔ ساری باتیں چھوڑو، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ۔ اس نے عادتاً اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں یار، دلاور بھائی کی شادی کے بارے میں نہیں۔ دوسری طرف زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی۔ بلکہ تم ایسا کرو، گیس کرو میں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ سائیڈ پر کیا اور تکیہ نکال کر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر کہا۔ پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے، ساتھ ساتھ وہ زارا کے اندازوں کی تردید بھی کیے جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں۔ ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہی تک ہے۔ اب کان کھول کر سنو تم۔ وہ آرمیدیوس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا؟ یورپین یونین نے مجھے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا سپیکر بند ہونے کے باوجود بھی اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی میل ملی ہے۔ اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف موڑ کر دوبارہ غور سے اسکرین کو دیکھا جہاں 15 منٹ پہلے ہی سلیکشن میل آئی تھی۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک کر کر دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ آف کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اندھیرا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین کو بند کیا اور سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے سبھانجی کو نیٹ پر دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے۔ مگر وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے استفسار پر وہ پھر سے بولی تھی۔ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہم اپنی فیملیز کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل
سبانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ سکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھانپنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متفکر کرنے کے بجائے اس بات کو گول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں ہی سکارف نہیں لیتی۔ اس پل کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا ہوا تھا، وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قدم آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے ہوئے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی تھیں، شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی سکارف لینے یا سر ڈھانپنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر کے باہر سکارف لیتی ہے، اس کے ابو تایا فرقان کچھ سخت ہے نا۔ پھر وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے نیم دراز ہو کر بتانے لگی، پر مشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہے نا، تو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، داور بھائی کی مہندی کل ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں۔ سارے کزنز بہت ایکسائٹڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، اب تم جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات بولنے کے بعد اس نے فون تکیے پر اچھال دیا، پھر باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، ننگے پاؤں چلتے لاؤنج سے کچن میں آئی۔ سیاہ قمیض اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازے پر رکی اور ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ جلائی، ساری بتیاں جل گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے بال پھسل کر سامنے آ گئے۔ حیا نے نرمی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور پانی کی بوتل لے کر سیدھی ہوئی۔ کاؤنٹر پر رکھے ریک سے گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں انڈھیلنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھی سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، بوتل وہی رکھ کر آگے آئی۔ وہ سفید کھلے گلابوں کا بوکے تھا، ساتھ ایک لفافہ بھی تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور دھیرے سے پاس لا کر آنکھیں مونڈھے اس کو سونگھا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس میں اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی توڑے ہوں۔ جانے کون یہاں رکھ گیا ہے؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پتے والی جگہ پر حیا سلمان لکھا ہوا تھا۔ بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہیں لگا تھا، بس کوریئر کی ٹکٹ لگی ہوئی تھی اور ٹکٹ پر 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو تو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے، یہ کیا معاملہ تھا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اس میں ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں ڈال کر کاغذ باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ کوئی لکیر نہ ڈیزائن، بس اس کے اوسط میں 2 سبانجی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیا معلوم کہ میں سبانجی میں جا رہی ہوں؟ خط پر تو 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، جبکہ قبولیت کی میل تو ابھی 15 منٹ پہلے ملی۔ تو پھول بھیجنے والے کو 1 دن پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ اگر زارا کو اس نے خود نہ بتایا ہوتا تو وہ یہی سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے۔ یہ خط سبانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس پر لوکل کوریئر کی مہر لگی ہوئی تھی۔ پھر کس نے بھیجا ہے یہ؟ وہ پانی کا گلاس وہی سلیب پر رکھ کر بکے اٹھا کر سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے لاک میں چابی گمائی ہی تھی کہ گیٹ کے پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں ملی۔ زارا نے کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا اور اس کے چہرے پر اداسی تھی۔
کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، فکر مت کرو، میں نے ایک ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، مجھے آ گئی ہے تو تمہیں بھی آ جائے گی۔ مگر اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر جو لسٹ تھی اس میں بھی میرا نام نہیں تھا۔ اور میرا؟ صرف تمہارا ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سے اور انوائرنمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی ختیجہ کا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اوہ، اسے واقعی ہی افسوس ہوا تھا۔ اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر، تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولی۔ ہاں، مارکیٹ، ارم کے ساتھ۔ کل داور بھائی کی منگنی کا فنکشن ہے نا، اور لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہیں، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے، اب نئے جوتے خریدنے پڑیں گے، تم چلو گی ساتھ؟ اس نے گاڑی پر کوہنی ٹکاتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تھا، ہم رنگ دوپٹہ گلے میں تھا اور بال کمر پر کھلے تھے۔ ہاں چلو، جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارم کو بھی لینا ہے، حیا نے بیٹھ کر کہا۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا سے اس کی زیادہ ملاقات نہیں تھی۔ ان کی سختی صرف اسکارف تک ہے، ایسے ویسے نہیں ہیں وہ۔ ارم کا گھر زارا کے ہمسائے میں تھا، دونوں گھروں کے درمیان کی دیوار میں آنے جانے کا راستہ تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا تو وہ اس کے گیٹ پر ہارن کیا کرتی تھی۔ اب بھی زور سے ہارن دیا تو چند لمحوں میں ارم باہر آ گئی۔ کاسنی لمبی قمیض، ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلائے، چہرے پر کاسنی اسکارف لپیٹے، وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے پر آئی۔ ہیلو حیا، ہیلو زارا، وہ چہکتی ہوئی کہہ کر بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام پر وہ یوں ہی خوش ہوا کرتی تھی۔ کیسی ہو ارم؟ تم سے تو اب ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اس نے رخ موڑ کر اس کو دیکھا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے تبھی، اور ہاں، حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ترکی میں سلیکشن ہو گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر، اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ تم نے اپلائی نہیں کیا تھا؟ ابا اجازت نہیں دیتے تبھی نا، اس نے اداس ہو کر کہا۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تعجبی نظروں سے زارا کو دیکھا کہ پہلے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے۔ ابا بھی پتہ نہیں اتنے سخت کیوں ہیں، گرمی میں اسکارف لینا اتنا آسان تو نہیں ہے، اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین رکھنے نہیں دی۔ حیا کی بھی تو آدھی آستین ہیں، مگر ابا ذرا بھی سلمان چچا جیسے نہیں ہیں۔ ارم، تم آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے کوفت چھپاتے ہوئے بات کو بدلا۔ ارم ہر وقت یہی روتی رہتی تھی۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر پوری آستین کے بلاؤزر کے ساتھ چوڑیاں اچھی کہاں لگیں گی؟ وہ منہ بسور لگی تو حیا نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گانا پوری آواز میں گونجنے لگا تو ارم کو چپ ہونا پڑا۔ مارکیٹ پہنچنے کے بعد ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی اور وہ دونوں میٹرو آ گئیں۔ ایک گولڈن والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہے وہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم، سیلز مین نے جوتا نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور وہ دونوں کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ بہت مؤدب اور شائستہ لہجے میں سیلز مین نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شور، یہ لیجئے۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ پکڑتے وقت حیا کی انگلیاں لازمی اس کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے انداز پر سیلز مین نے گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے بقیہ
रकम इसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा कि पैसों के ऊपर 5 का सिक्का रखा हुआ है और लड़के ने सिक्का यूं पकड़ रखा था जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। हया ने नोटों को किनारे से पकड़कर खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में ही रह गया। मैम, आपका सिक्का। लड़के ने फातिहाना मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो लाजमी पकड़ेगी और ये सामने पड़े सदके के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शापर थामे पलटी तो ज़ारा ने बेइख्तियार कहका लगाया। इस लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल कर रहा था इसकी शक्ल पर शापर में पड़े सारे जूते मार दूं। पता नहीं हमारी ज़हनियत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो। वो तनफ्फुर से नाक सुकोड़ते गुस्से से सीढ़ियाँ उतर रही थी जब करीब ही से आवाज़ आई, तो इतना बंद संवर कर बाहर मत निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। एक उम्र खातून थी, बड़ी सी चादर लपेटी हुई, नागवारी भरी निगाह इस पर डालकर ऊपर जीने पर चढ़ गईं। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का शौक होता है। ज़ारा इसको कोहनी से थामे हुए वहाँ से ले आई। तभी इरम सामने से आती दिखाई दी। इसका सीने पर फैला दुपट्टा अब सिमट कर गले में आ चुका था। इसने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी। शायद वो इसके साथ सिर्फ आउटिंग के लिए ही आई थी। मेट्रो से वो स्कोप चली आई ताकि कुछ खा पी लें। रात की दावत तो ताया फुरकान की तरफ थी, जो वो बेटे की शादी के लिए आए हुए लोगों को दे रहे थे। मेरे लिए पाइनएप्पल मंगवाना, मैं ज़रा बेकरी से कुछ ले आऊँ। इरम झपट कर बाहर को लपकी। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी साइड का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का थपेड़ा अंदर आया, मगर इतनी सर्दी में स्लश पीने का अपना ही मज़ा होता है। वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी। वो ठंडी हवा ने सबको घेरा हुआ था। इरम खासी कॉम्प्लेक्स लगती है ना? इरम दूर हो गई तो ज़ारा इसकी तरफ मुड़ी। और तुम इसके कॉम्प्लेक्स को हवा दे रही हो? वो उल्टा इसी पर खफा हुई। ताया फुरकान सिर्फ स्काफ की सख्ती करते हैं। वो बस इस बात पर खुद तरसी का शिकार, और तुम भी इसका साथ दे रही हो। मैंने कहा कि बेचारी